بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور امہات المؤمنین ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں تمہیں 2 مرتبہ دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، سو پردہ ہٹا کر دیکھیے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا کر کے ہی رہے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب یہ ہے کہ سرخ بالوں والی یا سرخ چہرے والی، مراد اس سے یہ ہے کہ خوبصورت عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے دانتوں کے ذریعے ہڈی سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حیضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، اور حبشی لوگ اپنے ہتھیاروں سے لیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کا کھیل دیکھتی رہوں۔ میرا رخسار آپ کے کندھے پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے ارفدہ کے بیٹو، اپنا مظاہرہ جاری رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی وہاں سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن خولہ بنت خویلد نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت لینے کی یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا کہ اللہ، یہ تو خولہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا کہ آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑوں پر دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی، اور جسے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے رکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا تھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وہ وفات پا چکی تھی۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے سنتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ ختیجہ کو جنت میں ایک پھولدار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی بکری ذبح کرتے تو پھر اس میں سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کا حصہ بھیج دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرمائیے اگر آپ کسی وادی میں اتریں اور اس میں ایک درخت ایسا ہو جس میں اونٹ چر گئے ہوں، اور ایک درخت ایسا ہو جس میں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ ان درختوں میں سے کس درخت میں چرائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس درخت میں جس میں سے ابھی چرایا گیا نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اشارہ اس طرف تھا کہ ساری بیویوں میں صرف میں ہی کنواری ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थी। उस वक़्त मैं कम सन लड़की थी और मोटे बदन वाली नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग आगे निकल जाओ। सो वो लोग आगे चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, आओ मैं तुझसे दौड़ में मुकाबला करता हूँ। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला किया और मैं दौड़ में आगे निकल गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। बाद में मैं मोटे बदन वाली हो गई थी और इस वाक़िया को भूल गई थी। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर पर निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह अपने सहाबा से फरमाया कि तुम लोग आगे चले जाओ। बस वो लोग आगे चले गए। फिर मुझे फरमाया, आओ मैं तुमसे दौड़ में मुकाबला करता हूँ। मैं पहले वाले मुकाबले को भूल चुकी थी क्योंकि मेरा बदन अब भारी हो चुका था। इसलिए मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी ये हालत है, मैं आपसे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऐसा जरूर करना होगा। बस मैंने मुकाबला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग गए और फरमाया, ये उस सब का फतह का बदले में है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी अज़दवाजी जिंदगी को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मुमिनीन जैसी अज़दवाजी जिंदगी की तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।